بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واجدہ آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں دورہ کیا لاہور کا، اور انہوں نے بڑی بات کہہ دی کہ سسٹم انہیں کام نہیں کرنے دیتا۔ یہ سسٹم کیوں کام نہیں کرنے دیتا اور وزیراعظم کا یہ اعتراف آخر کار 2 سال بعد کیوں سامنے آیا، اس پر گفتگو کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے انسائیڈر میں، اور ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان نے آخر کار ایسی بات کیوں کی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ ایک وزیر اعظم کے لیے تو 2-3 ماہ سر کافی ہوتے ہیں، لیکن 2 سال بعد وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے سسٹم سمجھ نہیں آ رہا، کام نہیں کرنے دیا جاتا، جو بھی میں فیصلے کرتا ہوں کہیں نہ کہیں جگہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی میرے خیال میں خان صاحب نے یہ سوال تو اپنے آپ سے ہی کیا ہوگا، کیونکہ اسی وجہ سے ان کو لایا گیا کہ آپ سسٹم بدلیں گے۔ یہی وعدے قوم کے ساتھ خان صاحب نے بھی کیے، قوم کو امید بھی دلائی، قوم کو یقین بھی دلایا۔ ورنہ کیا مسئلہ تھا؟ زرداری صاحب کی پالیسیز غلط تھیں، نواز شریف شہباز شریف صاحب کی پالیسیز غلط تھیں، قوم نے مان لیا، قوم نے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ آئیں، اسٹیٹس کو توڑیں، اس سسٹم کو بدلیں، اور اس ملک کو جو کہ آپ کے بقول نیا پاکستان بنانا تھا، 2 سال میں اگر آپ کو سسٹم سمجھنی ہے تو کتنا عرصہ چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے خان صاحب خود بھی تیار نہیں تھے، ان کی ٹیم تیار نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھیے، اگر تو آپ کہیں کہ جی ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھی جو پہلے گورنمنٹ تھی، اپنا زرداری صاحب تھے، نواز شریف شہباز شریف، آیا آپ کے پاس اپنی کوئی پالیسی ہے، ڈائریکشن ہے؟ کس ڈائریکشن میں آپ اس ملک کو لے کے جائیں گے؟ یہ خود تیار نہیں تھے۔ اپنی غلطی کا اعتراف ان کو کرنا چاہیے، یا تو یہ ٹیم بدلیں اور ایسی پالیسی ایسی ڈائریکشن لے کے آئیں جس سے امید بند جائے، کیونکہ اس وقت قوم بہت مایوس ہے، قوم کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب ہوں گے۔ آئی ڈونٹ نو خان صاحب کو کیا نظر آ رہا ہے، مجھے تو ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ ناکامی نہیں سمجھتے عمران خان کی کہ وہ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے سسٹم سمجھ نہیں آ رہا، کام نہیں کرنے دیا جاتا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی ناکامی اس لیے ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی۔ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی انہوں نے ان کو غلط بریف کیا۔ یہ سمجھ رہے تھے گورننس کرنا، حکمرانی کرنا بہت آسان ہے، وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں۔ پہلے جو حکومتیں تھیں ان کو مختلف مسائل تھے، لیکن خان صاحب کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ساری چیزیں فیوریبل ہیں۔ اگر آپ اس میں بھی کام نہیں کر سکتے، اس سے اچھا انوائرمنٹ تو پاکستان میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر آپ الزام دھریں کہ جی سسٹم کام نہیں کرنے دے رہا، تو سسٹم کو تو بدلنے کے لیے آپ کو ووٹ دیے تھے، آپ کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ بیگ صاحب، ایک صحافی کے طور پر، تجزیہ نگار کے طور پر، آپ کے مختلف حلقوں سے تعلقات رہے، بیوروکریسی ہو، مقتدر حلقے ہوں، ہمارے بزنس مین ہوں، پولیٹیشین ہوں، آپ کا اپنا کیا کہنا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو کون ڈیریل کرتا ہے، کون آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ کیا مافیاز اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا بیوروکریسی ذمہ دار ہے؟ کون ہے جو اس سسٹم کو نہیں چلنے دیتا؟ دیکھیے صدیق صاحب، یہ پاکستان میں مختلف ویلز ودن ویلز ہیں، بہت سی قوتیں کام کرتی ہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتی ہیں، اپنے کاروبار چمکانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا طرز حکمرانی ہے اس سے آپ نے چیزوں کو بدلنا تھا۔ آپ کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ انوائرمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں، کیونکہ کوئی بندہ آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپوزیشن گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، آج کل وہ اجلاس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن پہلے دن سے ان کو ٹف ٹائم دیتی، خان صاحب اب تک فارغ ہو چکے ہوتے۔ آپ کو اس انوائرمنٹ میں بھی پرابلم آ رہی ہے، تو اس سے بہتر انوائرمنٹ تو کبھی کسی کو ملا نہیں۔ اب اس میں بھی اگر آپ نے سسٹم کو نہیں بدلا جس کا کہ آپ نے وعدہ کیا، 2 سال گزر گئے، آپ پارلیمان میں کوئی اصلاحات نہیں لے کے آئے، آپ نے کوئی چینج خود سے نہیں کی۔ آپ کو شروع میں اپوزیشن نے آفر کی، آپ چاہتے اپنا ایجنڈا لاتے، اصلاحات لاتے، چیزیں بدلتے، جو قانون آپ نے چینج کرنے تھے، جس سے پوری قوم تنگ ہے، پورا ملک پیچھے جا رہا ہے ان قوانین سے۔ آپ نے ایک نہیں بدلا، بلکہ آپ نے ان کو مس یوز کیا۔ سول سروس میں اصلاحات کے لیے ارشد حسین کو لایا گیا، ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے شبر زیدی کو لایا گیا، وہ چلے گئے، اختلاف ہو گئے، وہ بھی نظام وہیں کا وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ تو جب اصلاحات ہوں گی نہیں تو اس کی بھی ناکامی کی ذمہ داری پھر عمران خان ہی ہوئے۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری اینڈ آف دا ڈے لیڈر پر آتی ہے، اور لیڈر کو قوم کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں صدیق صاحب پاکستانی قوم کو لیڈر ملا نہیں۔ لیڈر جو ہے وہ قوم کی ڈائریکشن طے کرتا ہے، قوم کو ایک موٹیو دیتا ہے، ایک قوم بنا کے
آپ کو ایک گول سیٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے. ہماری کوئی شناخت نہیں ہے ایز اے پاکستانی. ہمیں کوئی لیڈر ملا نہیں جو ہمیں ایک ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتا, اس قوم کو اجاگر کرتا, اس کے سارے خیالات کو. دیکھیں قومیں اس طرح نہیں بن جاتی, اور لیڈرشپ جو ہے وہ کریٹ نہیں کی جا سکتی, انجیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی. لیڈر بائی برتھ بنتا ہے جس میں کوالٹیز ہوتی ہیں اور قوموں کو لیڈ کرتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اس چیز سے محروم ہے, لوارث ملک ہے, اس کو کوئی اون نہیں کرتا, اس لیے ہمارا یہ حال ہے. خان صاحب کے ساتھ ایک امید بندی تھی, اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا اگر فیلئر ہوا تو سب سے جو معیوب بات ہوگی, جو ظلم ہوگا, وہ قوم کی امید ٹوٹے گی. آگے دیکھیں جب قوموں کی امید ٹوٹتی ہے تو پھر ملک نہیں بچتے, نہ وہ قومیں بچتی ہیں. صحیح. اچھا بیگ صاحب, آج ایک میٹنگ ہوئی بلاول بھٹو زرداری سے, مسلم لیگ نون کے ایک وفد نے ملاقات کی. آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اپوزیشن کے حوالے سے کہا کہ وہ اتنا ان کو ٹف ٹائم نہیں دینے میں کامیاب ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ آج انہوں نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا کہ اب ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے, آپ کا جو تبصرہ اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, شروع میں اپوزیشن سے خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں تھا, پولیٹیکلی کوئی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن خان صاحب نے آہستہ آہستہ اپنے رویوں سے, ان کی پارٹی کے لوگوں کے رویوں سے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے, جو کہ اکٹھے میں سمجھتا ہو نہیں سکتے تھے. دونوں کے نظریات بہت مختلف ہیں. جی بالکل. لیکن ان کی نالائکیوں سے وہ اکٹھے ہو گئے. جب وہ اکٹھے ہوں گے تو نیچرلی آپ اس حکومت کے لیے, خان صاحب کے لیے ٹربل کریٹ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے 2-3 ماہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر اپوزیشن کوئی چیز لے کے آتی ہے, عوام مایوس ہو چکے ہیں. آپ نے جو بھی کام کیا وہ عوام کی امنگوں کے اگینسٹ کیا. مہنگائی آپ 24-25% پہ لے گئے. آپ نے ہر چیز, بجلی, گیس, اس کے جو ریٹ تھے وہ 200 گنا بڑھا دیے. اب تو آٹا اور وہ گندم اب آپ دیکھ بحران. دیکھیں صدیق صاحب, بجلی وافر ہے, جی بالکل ہے نہیں, لوڈ شیڈنگ ہے. آٹا وافر ہے, وہ وزیر فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا آٹا کہاں گیا, وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں, بتانا آپ نے تھا, سرکار آپ ہیں. اسی طرح شوگر کو آپ نے ٹچ کیا, شوگر کہاں سے کہاں مہنگی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے مہنگائی ہو, لیکن ساتھ لوگوں کی انکم بھی بڑھنی چاہیے تاکہ لوگ بےچارے اس کو کور کر سکیں. انکم بڑھی نہیں, بے روزگاری بڑھ گئی, لوگ جابوں سے فارغ ہو گئے, اور آپ نے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری بھی نہیں بڑھائی, وہ بھی بےچارے چیخو پکار میں ہیں. تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جو بھی پالیسی رکھنی تھی وہ رکھیں ضرور, اگر آپ نے ملک کو بہتر ڈائریکشن میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سارا زور عوام پہ ڈال دیں. اور عوام کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان 22 مہینوں میں کوئی کام نہیں ہوا, کوئی ریلیف نہیں ملا, کوئی چیز آپ نے ویسی نہیں کی. آپ نے پھر بھی ووٹ لینے جانا ہے. اور آپ کو بھی یہ بتا دوں, یہ جو ایڈوائزر حضرات ہیں یہ بیچارے بریف کیس اٹھا کے, آپ خود کہا کرتے تھے یہ چلے جایا کریں گے, اب بھی یہ چلے جائیں گے. مقصد یہ کہ آپ نے قوم کو فیس کرنا ہے. آپ کے جو الیکٹڈ لیڈر ہیں, پولیٹیشینز ہیں, اپوزیشن ہیں یا گورنمنٹ ہے, انہوں نے قوم کو فیس کرنا ہے اور جواب دینا ہے اور دوبارہ کانسٹیچوئنسی میں جانا ہے. اچھا بیگ صاحب, ایڈوائزرز کی بات کی تو ابھی ان کے کچھ ایسٹ سامنے آئے, ان کی شہریت کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی, معاونین خصوصی کے حوالے سے اور مشیران کے حوالے سے. اس پہ بھی بہت زیادہ علیحدہ ہو رہی ہے اور اپوزیشن تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. عمران خان کے ماضی کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو دوہری شہریت کا عمل ہوتا ہے تو اس سے کیا وفاداری, ملک سے وفاداری کی امید رکھی جائے. آپ کا اس پہ کیا رسپانس ہے؟ صدیق صاحب, میرے نظر میں تو دوہری شہریت کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے جو پاکستانی ہے, پاسپورٹ ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے, اس کے جو جینز ہیں, جی جی, آپ برٹش, لنڈن, امریکہ میں لوگ کہتے ہیں ان کو پاسپورٹ ملا ہے, ہم برٹش اور امریکن سٹیزن, وہ ماتھے پہ پاسپورٹ نہیں لگا سکتا, تب بھی گورے اس سے پوچھتے ہوئے ویئر یو فرام. یس. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے, ان کی پاکستانیت پہ میں شک نہیں کرتا, لیکن جو آپ نے پہلے سٹیٹمنٹیں دی وہ آپ کے گلے پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ہر وہ سٹیٹمنٹ دی جو آج آپ کے گلے پڑ چکی ہوئی. مقصد یہ ہے کہ وہ اگر آئے ہیں اچھی نیت سے, خان صاحب ان کو لائے ہوں گے میری نظر میں, لیکن اگر اس میں کچھ دھندا کرنے والے, کچھ فراڈ کرنے والے, کچھ اس نظر سے آئے ہیں کہ مال بنا کے نکلنا ہے, مجھے اس پہ اعتراض ہے. ان کی پاکستانی ہونے پہ اعتراض نہیں ہے, ان کے فورن ڈاکومنٹس یا پاسپورٹ یا سٹیزن شپ پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری نظر میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوور آل ان کی پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈیزاسٹر کیا. جس کو ہم لائے ہیں فورن کنٹری سے,
आप देख लिए हेल्थ पे जफर मिर्जा साहब हैं, डिजास्टर। अब कोरोना कुदरत की तरफ से कम हुआ, वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। नदीम बाबर साहब डिजास्टर, करप्ट, सारा माल बना रहे हैं पेट्रोल में, आईपीपीज में। जी जी। और मैं हैरान हूं कि खान साहब को ये नजर नहीं आता। वो जो दूसरे साहब हैं रजाक दाऊद साहब, उन्होंने लुट डाली हुई है, कमाल माल कमा रहे। मुझे तो देख साहब हैरानगी, इनको कितना पैसा चाहिए, इन लोगों के पेट नहीं भरता। अरबों के असासे निकले हैं सर इनके। मैं हैरान हूं कि कितना चाहिए, एक ही बार ले लो यार, जान छोड़ो। लेकिन खान साहब कहते हैं मैं ऑनेस्ट भी हूं, ऑनेस्टी पे बिलीव करता हूं, मुझे शक नहीं है कि वो ऑनेस्ट है। मसला ये है कि आपके नाकों के नीचे अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, उसका हिसाब किसी ने नहीं पूछना। आपको वो अंग्रेजी बोल के फिट कर देता है, इसका मतलब है वो जो माल कमाए। सही। इस पे देखना चाहिए, ये जुल्म हो रहा है। मुझे पता है बाद में सारों ने पकड़े जाना है, ये भागने का मौका, पीआईए के जहाज तो वैसे ही बंद है, इनको चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये पकड़े जरूर जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक बहुत नुकसान हो जाएगा मुल्क का और कौम का। अच्छा, आखिरी सवाल, एक लाइटर मोड में कि कुछ असासों में इस किस्म की भी इंफॉर्मेशन है कि कोई प्राडो या गाड़ी 30 लाख की आपको मिल जाती है, ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो ये सदीक साहब इन्होंने मजाक किया है सासों में। आप देखें ना, 200 रुपए कनाल जमीन, और 200 रुपए के तो टमाटर किलो नहीं मिलते भाईजान। आप 200 रुपए कनाल जमीन कहां से ले आए हैं? इसी तरह ये प्राडो या लैंड क्रूजर जो भी है, ये इन्होंने झूठ बोला है। ये देखें, अब ये गवर्नमेंट के यहाँ जमा है। मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो इनके एहसास जरूर चेक होने चाहिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। झूठ बोल रहे हैं, माल छुपा रहे हैं, और अपने लिए भी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, और खान साहब की हुकूमत के लिए भी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए इस पे नजरसानी करें। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी मोहसिन जमील बेग साहब की। आप ऑनलाइन वॉचडॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका फीडबैक हमें मौसूल भी होता है, उसके लिए आपका शुक्रिया। और 1000 जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो एक पहला जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। उसमें भी आपका तावन जो है वो हमें हासिल रहा है। इस पर भी मैं और मोहसिन जमील बेग साहब आपके जो है शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी आपकी तरफ से जो फीडबैक होगा उसके मुंतज़र रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।